الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں سفر اور صلاۃ الخوف دشمن کے خوف کے رخ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. اس سے پہلے اللہ کے راہ میں نکلنا پھر ہجرت کرنا ان چیزوں کا بیان ہو. شروع زمانے میں ہمیشہ دشمن کا خوف ہوتا تھا پتہ نہیں کب حملہ کرے اور اسی طرح سفر میں بھی مستقل جانا کی ضرورت پیش آئی. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سفر کے بارے میں بھی صلاۃ الخوف کے بارے میں بھی ہمیں ہدایات دے رہے ہیں. سفر کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے ہر سفر کو سفر نہیں کہتے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق 48 میل 40 پہاڑ 1 میل 1.5 کلومیٹر 75 کلومیٹر کوئی آدمی سفر کرتا ہے اور پھر 15 سے 24 میں وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ سفر شرعی سفر کہلاتا ہے اور اس میں اس کے لیے قصر اور رمضان ہے تو روزہ بات میں رکھنے کی اجازت ملتی ہے. نماز 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھنا ہے یہ تو واجب ہے. روزہ چھوڑنا یہ ضروری تو نہیں. اگر کسی کو سہولت ہے تو رکھ سکتے ہیں تو اپنی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑنے یہ ان کی اپنی سہولت کی بات ہے. عام طور پر سفر میں مسافر پریشان رہتا ہے ادھر سے ادھر اس لیے سنتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ایک انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتی. اگر اطمینان سے ہے جیسا کہ آج کا ہمارا ماحول میں آدمی سفر میں بھی جائے تو یا دوست اور رشتے داروں کے گھر ہوتے یا پھر ہوٹل میں لاڈ میں بہترین کمرہ ہوتا ہے. آج کے ہمارے ماحول کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ سنتیں اور اسی طرح جتنے بھی نوافل ہیں اطمینان سے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے یہی بہتر ہے. سفر میں کچھ رخصتیں کچھ اجازتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ان میں نماز کا ہے اور ایک روزے کا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرمائیں 2 جماعتوں میں بٹ گئے. ایک جماعت رخصت کے پہلو کو اپنائی اور ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہوئے انہوں نے رمضان کا روزہ افطار کر لیا یعنی کہ وقفہ کے بعد میں صدا کر لی یہ سوچ کر سحری کی نیت نہیں. صحابہ کی اسی سفر میں ایک اور جماعت ہوئی جنہوں نے سفر کے اندر روزے کی نیت کری. اب جو لوگ روزے دار تھے ان پر روزہ بھاری ہو گئے اور ان کو بھوک
کی شدت کی وجہ سے کمزوری کی محسوس ہونے لگی، تو جو صحابہ روزگار نہیں تھے، روزے سے باہر تھے، انہوں نے ان صحابہ کی خوب خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے سمجھایا اور دوسرے موقع بھی بول کر ارشاد فرما کر عمل کر کے دونوں طرح سے ہمیں روزے کے تعلق سے رسول کی جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بزرگان محترم، سفر کریں یا نہ کریں، سفر کرنا کیسا ہے؟ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو سفر کرنے کا بھی حکم ہے اور سفر نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ سفر کرنے کے تعلق سے اگر سوچیں تو حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کرو تو صحت پاؤ گے، غنا پاؤ۔ جو آدمی آب و ہوا کی تبدیلی لیتے رہتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر، اس کے لیے الگ الگ آب و ہوا کا میسر ہونا ہو تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر مرتبہ مریض کو گویا کہ علاج کے طور پر اپنے مقام سے کسی دوسری جگہ جا کر آنے کی اور ماحول بدلنے کی اور تازی ہوا لینے کی، آب و ہوا کی تبدیلی کی نسخے کے طور پر ہدایت دیتے ہیں۔ مریض کو ہدایت دیتے ہیں کہ چلو کچھ دن آپ آب و ہوا کی تبدیلی کرو، دوسرے گاؤں کو جاؤ یا دوسرے جگہ کچھ دن ٹہل کر آؤ۔ یہ ایک طرف تو یہ سفر کرنے والا آدمی بہت کامیاب ہوتا ہے۔ من سفر وفرا کر لفظ بھی ہے، سفر میں ویپار کرے گا یا تجارت کے لیے جائے گا یا پھر اپنی نوکری، اپنے کام کاج کے کسی اہم کام کو انجام دینا چاہے تو وہ انجام دے سکتا ہے۔ ایک طرف تو سفر کے تعلق سے اتنی باتیں، دوسری طرف ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سفر پر گویا نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع منکم احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، وہ تم میں سے اس کی نیند کو، اس کے کھانے پانے کو اس سے روکتا ہے۔ جو آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اس کے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اس کے کھانے پینے کا اور اس کے آرام کا جو وقت ہوتا ہے، جو ترتیب اور اس کا جو نظام ہوتا ہے، وہ سفر میں باقی نہیں رہتا۔ سفر میں جب موقع ہوگا تبھی آرام کرے گا ورنہ جاگنا پڑے گا، جب موقع ہوگا تبھی وہ کھانا کھا سکے گا، پانی پی سکے گا، اگر موقع نہیں تو پھر موقع آنے تک یا وہ کھانا سامنے آنے تک یا جو کام کر رہا ہے وہ کام ختم ہونے تک انتظار میں رہنا پڑے گا۔ تو اپنے نظام کو بدلنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جہاں تک ہو سکے سفر میں مت جاؤ، گویا جو فرما رہے۔ حدیث کا دوسرا جملہ ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُم مِّنكُمْ رَحْمَتَهُ، تم میں سے جو کوئی کسی سفر میں گیا، جس ضرورت کے لیے وہ گیا وہ ضرورت پوری ہو گئی تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنے گھر میں واپس ہو جائے۔ ایک مقصد کے لیے گیا تھا، خریدنے کے لیے، کچھ کپڑوں کو خریدنا ہے یا پھر کوئی چیز لینا ہے یا کسی سے بات کرنی، کوئی اہم مشورہ، وہ مشورہ ہو گیا، وہ چیز خرید لیا، کوئی ضرورت تھی، وہ ضرورت پوری ہو گئی، تو ضرورت پوری ہوتے ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر فوراً واپس ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ بزرگان محترم، سفر کے تعلق سے ایک طرف سفر کرنے کا بھی ہے اور ایک طرف سفر نہ کرنے کا بھی حکم۔ یہ زمینی راستے کی بات ہے، ہوائی راستے کی بات یا پھر جہاز میں پانی میں جو سفر کرتے ہیں اس کے بارے میں تو صاف طریقے سے جب تک شدید ضرورت نہ ہو یا اللہ کے راہ میں نکلنا ہے یا رزق کا اللہ نے راستہ دریا نہیں کھول دیا، کوئی مشیرہ ہے، مچھلی پکڑنے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، تو صرف ایسے ہی آدمی کو سمندری سفر کرنے کی اجازت ہے، ورنہ سمندر میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پتہ نہیں کب اچانک موجیں تو زور کی آئیں یا پھر کبھی کوئی طوفان آ کر اس کو گھیر لے اور موت ہو جائے۔ تو قدم قدم پر دریا کے سفر میں خطرہ لگے رہتا ہے۔ دریا کے سفر پر یہ حکم تقریباً یہی حال ہوائی سفر کا بھی، ہوائی جہاز میں ایروپلین میں عمرہ یا حج یا جو وطن جانا چاہتے ہیں انہیں کو نکلنا۔ اگر کوئی بے ضرورت کے سفر کرتا ہے
تو پھر اس کے لیے وہ سفر مبارک اور خیر والا ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر صحت پانے کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی کا نکلتا ہے تو وہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ نماز کے بارے میں اس میں صلاۃ الخوف کی بات آئی ہے۔ صلاۃ الخوف یعنی جنگ کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنتے تھے، پیچھے ایک صف ہوتی تھی، ایک رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، کچھ صحابہ دشمن کے سامنے اس طرح کھڑے رہتے تھے، پھر جب ایک رکعت پڑھ کر وہ آتے تو یہ ان کی جگہ میں جاتے، پھر وہ ان کی دوسری رکعت کبھی ہوتی تھی، پہلی رکعت مضبوط کی طرح پڑھ لیتے تھے، یہ ان کی جگہ میں جاتے وہ آتے، پھر یہ رکوع کی طرح مکمل نماز کو پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اقتداء میں، ان کی امامت میں نماز پڑھنا بہت بڑی افضل چیز ہے، اسی لیے دو جماعتیں نہیں پڑھیں بلکہ ایک ہی جماعت پڑھیں۔ یہ اس وقت میں ہے جب کہ دشمن اپوزٹ سمت میں ہو، ایک طرف قبلہ ہے دوسری طرف دشمن ہے، قبلہ بھی ادھر ہی ہے اور اسی طرف دشمن بھی ہے، تو پھر ایک ہی ساتھ دونوں جماعتیں نماز پڑھتے تھے۔ یہ الگ الگ کیفیت ہے، یہ بہت کم پیش آنے والی چیز، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے، وہ نماز کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی بڑی تلقین کرتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا نام لے لے کر، اللہ 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 اللہ، کلمے پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ ہمیں یاد کریں گے ہمارے کام بنا کر، دین میں اور دنیا میں، یہاں وہاں، قدم قدم۔ بندہ مومن جو ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد شامل کرتے ہیں، اس کے کام بناتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت سے آنی ہے اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت دیتے ہیں، یا اس مصیبت کو اس کی نظر سے ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، نماز ذکر میں سب سے اہم ترین ذکر، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میرا ذکر کرنے کا موقع تو ملے اس لیے تم نماز پڑھو۔ ذکر میں سب سے افضل، سب سے بہتر ذکر نماز ہے۔ تسبیحات میں اگر کہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ رب العالمین، تمام ذکروں میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ لیکن یہ اس کے باوجود اس کو ایک طرف ایک پہلو میں رکھتے ہوئے دوسرے پہلو میں قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جیسی اہم چیز کو دشمن کے خوف سے بھی نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کی بڑی تاکید بتلائی۔ جماعت سے اسی شخص کو رخصت ملتی ہے جس کو عذر کیا؟ عذر دو باتوں میں سے ایک، یا مرض ہو، بیمار ہے نہیں آ سکتا، یا پھر اس کو خوف دشمن کا یا جان کا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا خوف اگر ہو تو کوئی آدمی اپنی جان کا خوف اگر محسوس کرتا ہے، باہر نکلے گا کورونا کا جیسا ماحول، یا پھر باہر نکلے گا، باہر آپ گنپتی کے دوسری چیزوں کے بہت زیادہ ہنگامے ہیں، تو ممکن ہے باہر نکلے گا تو کوئی وہ گڑبڑ میں پھنس جائے، ایسے صورت میں اس کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہمیں ان واقعات سے اللہ ہمیں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیں۔ قرآن ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، قرآن کی ہر آیت، قرآن کریم کا ہر لفظ ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے اس ہدایت کو لیں، اس گائیڈنس کو لیں، اور اس سے ہم اپنی زندگی میں ہر موڑ میں عمل کرنے والے بنیں۔ اس کے آج کے اس آیت میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، پوری بات کا ہم اگر خلاصہ بنا لیں تو دو تین چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات، ضرورت ہو تو سفر کریں، بلا ضرورت سفر نہ کریں، اور دوسری بات، سفر میں
دو چیزوں کی اجازت ہے، ایک تو نماز کو قصر کرنے کی، بلکہ نماز 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں، اور دوسرا رمضان کا موقع اگر ہے تو اس وقت ہم روزہ افطار کر لیں، یعنی کہ دوسرے دنوں میں اس روزے کو قضا کر لیں، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزہ۔ اور تیسری بات، نماز کی اہمیت معلوم ہوگی، نماز سفر میں بھی نہیں چھوڑنا، سفر میں نماز میں آدمی لگا رہے، اسی لیے 4 رکعت والی نماز اللہ نے 2 رکعت کر، یہ نہیں کہ سفر میں چلا گیا آدمی تو نماز ہی چھوڑ دی۔ ہاں کوئی وجہ ہے، ناپاکی ہے، بات کرنے کا موقع نہیں، یا مستقل وقت میں ٹرین میں ایسے جا رہا ہے اس کو رکنے کا موقع نہیں ہو رہا، نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہو رہا، یا آدمی سو گیا، ایسی بے ہوشی کی سو گیا، کتنا بھی اسے اٹھائیں اٹھ نہیں رہا، یا پھر اس کی کیفیت الگ ہے، واقعتاً بے ہوش ہو گیا، یا نماز پڑھنا بھول گیا، بعض لوگ کبھی بھول ہو جاتی، تو ایسی صورت میں سو گیا تھا، اٹھے تو اٹھ کر فوراً پہلا کام نماز ہی پڑھے، اس کے لیے تیاری کرے، واشروم جانا ہو جائے، وضو کرنا ہو بنائے، اور پھر فوراً نماز پڑھے۔ اسی طرح بھول گیا تو یاد آتے ہی فوراً نماز کو قضا کر لے، قضا نماز پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قضا پڑھنے والے کو، چاہے وہ نیند کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے نماز کو حاضر نہ ہو سکا ہو، تو قضا کا عذاب اور قضا کا گناہ اس وقت نہیں دے۔ تو بزرگان محترم، ہمیں ان آیات سے نماز کی اہمیت معلوم ہوگی۔ جو آدمی نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد میں ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو کریں، نماز میں بھی کریں، نماز سے ہٹ کر بھی کریں، صبح شام بھی کریں اور دوپہر میں بھی کریں، 24 گھنٹے ہم سے جو ہو سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے، جب ہمیں یاد آئے اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ان ذکروں کو پڑھنے اور ان ذکروں کو کرتے رہنے سے ہم ہمیشہ اللہ کے حفاظت کے دائرے میں اور اللہ کی مدد میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے بھی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔